بڑی نہ صرف گلوکارہ ہیں بلکہ ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان کی والدہ ثریا ملتانی آنٹی نے بے شک میری بھی بہت ساری ٹریننگ کی، اور ان کی بھی کی اور اس ملک کی بھی کی، اور گائیکی کے اس اسلوب کو انٹروڈیوس کروایا جو ان سے پہلے یہ گائیکی کا انداز تھا ہی نہیں پاکستان میں. ابھی بھی جس لہجے میں ثریا ملتانی صاحبہ گاتی ہیں وہ کسی دوسرے سنگر سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے مشابہ ہو یا اس کے اسکول آف تھاٹ سے ہو. سو انہیں ان کی ارلی خدمات پر ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے تمغہ امتیاز سے نوازا، اور شی از پروفیسر اور بہت بہت کچھ کرتی ہیں. ایک دور میں پی ٹی وی کے ایم ڈی بھی رہے ملتان سے، اور پتہ نہیں کیا 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 کہ لانگ سٹوری شارٹ کی ایک بہت ہی اچھی سول ہیں. اور میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں راحت ملتانی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ اب تو راحت لاہوری کا آپ ہو گئے ہیں. اچھا لاہوری جاب کے لیے لاہور میں ہوں. میرا پاکستانی میرا تو پاکستانی کر ہونا چاہیے نا. ہاں پورا ملک میرا پیارا ملک اللہ سے سلامت رکھے آمین. تو جس جگہ بھی جائیں تو وہ ساری جگہیں ہماری ہیں. واہ 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 واہ. اچھا آپ کا احساس ہے کہ آپ کے دوست بہت کم ہیں قریبی، لیکن جو ہیں وہ صرف آپ ہی کے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، بہت پیارے پیارے لوگ. یہ آپ سب کی محبت ہے کہ آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں ہم سے. شکریہ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی باتوں میں بھی اتنی وہ ہے موسیقیت، دل چاہ رہا ہے جلدی سے آپ سے نعت سے شروع کروا دوں. بسم اللہ. ٹھیک ہے. بسم ابھی میں اللہ. اتنی خوبصورت نعت پڑھی. ہاں یہ کمپٹیشن کا ہے، آپ اسے نمبر بھی دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ سب کی اجازت سے جی آج کل روزے آپ کو پتہ ہے ہمارے ذرا سب کے ہی تھوڑا ہمارا گلا ولا بھی ادھر خراب ہی ہے. خراب تو نہیں ہے، چائے وائے پی کے عادت ہے، کیونکہ جتنی کثیر افطاریاں آپ کے گھر بنتی ہیں، اتنی کثیر ڈشز کے ساتھ، اتنی مزیدار ڈشز کے ساتھ، اسپیشلی میتھی قیمہ جو بنتا ہے، وہ پالک قیمہ. پالک قیمہ. ایسے ہی آج کچھ مختلف سی نعت کو دل چاہ رہا ہے، تو آپ سب کی اجازت سے پیش کروں گی. قاری صاحبان بھی بیٹھے ہیں، بڑی نعت خوان ہیں، آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ مختلف چیز ہی سنائیں گے انشاءاللہ. شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں لمحہ لمحہ ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے جو پیار کرتے
میں خطا بار بار کرتی ہوں، میں خطا بار بار کرتی ہوں، وہ کرم بار بار کرتے وہ کرم بار بار کرتے مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ، مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آقا ہم انتظار کرتے ہیں۔ منفرد بھی راحت، آپ نے ابتدائی میوزک کی تعلیم گھر سے ہی سیکھی امی سے یا کیسے یہ ہوا؟ وہ بچپن میں یہی تھا کہ جی آواز بہت اچھی ہے، تو گھر میں یہی تھا کہ کچھ کہتے ہیں گانا گائیں، کچھ کہتے ہیں نہ گائیں، لیکن ابتدا نعت اور حمد سے کی اسکول میں، الحمدللہ اللہ کا شکر کہ کلاس 1 سے ہی نعت اور حمد کا شوق تھا، اور وہ ٹیچرز جیسے سلیکٹ کر لیتی ہیں تو وہ وہاں سے ابتدا ہو گئی، اور پھر گانا بعد میں جا کے سیکھنا شروع کیا بہت لیٹ، کیونکہ بڑی مخالفت تھی، کوئی کہتا تھا سیکھیں، کوئی کہتا تھا نہ سیکھیں، تو امی نے کہا کنٹروورسی میں پڑھنے سے بہتر کہ تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ اچھا پھر آپ، مجھے تو پتہ ہے لیکن کالج میں جا کے پھر شروع کیا۔ جی مجھے تو معلوم ہے لیکن بیشمار لوگ جاننا چاہیں گے ماشاءاللہ آپ نے ایجوکیشن میں کیا کیا کیا؟ جی میں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا، پھر ایم فل میں لنگوسٹکس انگلش لنگوسٹکس میں کیا، یہ ہمارا ماڈرن سبجیکٹ ہے لینگویجز کا، اس میں ماسٹرز کیا، اور میں PhD بھی کیا؟ نہیں میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی میں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد جناب اس سے پہلے ہی پھر میری جاب سٹارٹ ہو گئی ایز اے لیکچرر، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، اب الحمدللہ میں ایسوسیٹ ہو گئی ہوں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جی نقوی صاحب، آج کا جو موضوع ہے دینی اور دنیاوی تعلیم اسلام میں، کہ پہلی بات یہ ہے علم کوئی بھی ہو جی صرف وہ معاشرے کے لیے نقصان، علم نافع کی دعا کرنی چاہیے۔ کچھ ایسا علوم بھی ہیں جو علوم نافع نہیں ہے، وہ ضرر رساں ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں، جس طرح کہ بلیک میجک کے طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی تھی وہ علم سے اقرا سے شروع ہوئی، اور جب حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے اقرا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پہ ایک تھوڑے سا میں مس انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیجئے عربی کے حوالے سے، لوگوں نے اس کا بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ نے فرمایا پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھوں گا نہیں۔ تو جبریل امین نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے،
آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جب اس نے پھر اللہ کا نام لیا اقرا بسم ربک، جب اللہ کا نام لیے تو پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر چیز کی آغاز بھی علم کے حصول کے لیے بھی اللہ کے نام سے ابتدا کرنی چاہیے. تو یہ اس لیے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو علم عطا فرمایا، بلکہ سورہ الرحمن جس کی آج ہم نے تلاوت بھی سنی، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اور بعض اوقات اس کا اچھا یہ بھی میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، ٹائٹل ہے امی. تو لوگوں نے اس کا مطلب بعض اوقات یہ سمجھا کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، معاذ اللہ، ہی واز نعوذ باللہ illiterate، تو وہ بالکل جانتے نہیں تھے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا، وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کسی اسکول، کسی کالج، کسی استاد سے نہیں پڑھتا. نبی کے پاس ڈیوائن کمانڈمنٹس ہوتی ہیں، وہ ڈیوائن نالج کے ساتھ آتا ہے. تو دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، کیونکہ جس میں دنیا کا استاد ہو تو پھر تو وہ نبی نہ ہوا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو خدا پڑھا کے بھیجتا ہے. تو اس سے پھر کہتے اس نبوت مطلب ہی اس کا یہ ہے نا کہ جو اللہ سے نبی کا مطلب ہے باخبر ہونا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو پہلے ہی علم عطا فرمایا ہوتا ہے. اور جب بیست رسالت کا ایک مقصد یہ بھی تھا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے. تو جو خدا نہ، اب میں یہاں آپ کے پاس ہوں، اگر خدا نہ خواستہ unfortunately I believe it کہ I don't know too much but at least I know little bit. اب اگر میں یہاں پہ بات کروں اور مجھے اتنی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اگر مجھے کچھ آتا نہیں ہے تو یہ قصور میرا نہیں ہے، یہ قصور آپ کا ہوگا کہ آپ نے کیسے جاہل آدمی کو یہاں لا کے بٹھا دیا جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے. تو یہ اس میں آپ کے، اگر خدا نہ خواستہ یہ سمجھے معاذ اللہ کہ نبی کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ اعتراض تو معاذ اللہ خدا پہ کرتا ہے کہ خدا نے اس کو بھیجا معاذ اللہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ